پھر اس مدینے آ کے اس نے کیا کیا اسلام کے بعد؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، حافظ ابن حجر العسقلانی صاحب کی کتاب، جلد نمبر 15، چاپ دار العاصمہ، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 2000 میں، دار العاصمہ ریاض میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 118، تفسیر سورۃ الاحزاب میں فرمایا، حافظ ابن حجر نے کہا ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری، نہایت ہی صحیح حدیث۔ اور کس نے کہا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اچھا، روایت ہے کہ وجد عمر بن الخطاب مصحفا فی حجر غلام لہ، عمر کا کوئی بچہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آیت اس طرح ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو اب لہم، وہو اب لہم، یہ بھی آیت کا جزء ہے۔ یہ بہت ساری روایات میں ہے، بہت ساری روایات میں ہے، روایات اس کی بہت زیادہ ہیں۔ النبی، آیت سورہ احزاب آیت نمبر 6، ٹھیک ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صلی اللہ علیہ وآلہ وہو اب لہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے والد ہیں، ابو ہیں، والد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہت ساری روایات میں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بچے کے پاس یہ قرآن ہے، قرآن میں آیت اس طرح لکھی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ احْكُكْهَا يَا غُلَامْ، عمر نے کہا کہ اسے مٹھا دے، اب لہم یہ غلط ہے قرآن میں، بولا کہ اے بچہ اس کو مٹھا دے، اس کو حق کر دے، اس کو مٹھا دے، اس کو پاک کر دے، اب لہم غلط ہے۔ فقال واللہ لا احکها، بچے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹھا دوں گا، میں کیوں مٹھاؤں، میں نہیں مٹھاؤں گا۔ وہی فی مصحف ابی ابن کعب، اس نے کہا کہ ابی ابن کعب کے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے۔ ابی جو اتنا بڑا صحابی ہے، استقرؤوا القرآن من الاربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، بخاری کی حدیث ہے، ان میں سے ایک ابی تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابی جو ہے، ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی لکھا ہے، وہ اب لہم، میں نہیں مٹھا دوں گا۔ فانطلق عمر الى ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابی جو عمر چلا گیا ابی کے پاس، ابی نے، اس نے کہا کہ تو کیا کام کرتا ہے، تو نے اپنے مصحف میں کیا لکھا ہے، تیرے مصحف میں غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابی نے اس کا کیا جواب دیا عمر کا، دیکھ ابی کا جواب یہ ہے، شغلنی القرآن، شغلنی القرآن، عمر میں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، میں قرآن سیکھنے میں مشغول تھا، وشغلک الصفق بالاسواق، اور تو کاروبار میں، صفق بالاسواق، خرید و فروش، بازار میں خرید و فروش میں مصروف تھا، میں قرآن میں مشغول تھا، تو بازار میں مشغول تھا۔ اچھا، بازار میں کیا کام کرتا تھا؟ اذ تعرض رحاک علی عنوقک بباب ابن العجمہ، ابن العجمہ جو ہے مسعود ہے، کوئی صحابی رہا ہے، مسعود ابن زیاد ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس کی ماں کا نام ہے عجمہ، صحابی کا کیا نام ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو، مسعود ابن اسود، مسعود ابن الاسود، یہ جنگ معتہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ صحابی ہیں، جنگ معتہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کی ماں کا نام ہے ابن العجمہ، عجمہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ عجمہ کے بیٹے کے گھر، یعنی مسعود ابن اسود کے گھر کے سامنے تعرض رحاک، رحا کس کو بولتے ہیں؟ تعرض رحاک علی عنقک، چکی جو ہے نا، چکی کو رحا بولتے ہیں، چکی جس میں آپ کو پتہ ہے نا، اس میں گندم ڈالتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں ہاتھ سے تو گندم پیس جاتی ہے، اس کو چکی بولتے ہیں۔ تو کاروبار کیا کرتا تھا مدینے میں؟ کہتے ہیں تیرے گردن پہ وہ چکی تھا، وہ اس کو لے کے جاتے تھے انصار کے گھروں پہ کہ اگر کوئی تم نے وہ کیا کرنا ہے، پیسنا ہے تو دے دو، میں پیس دیتا ہوں تمہارے چکی میں، اگر گندم پیسنا ہے تو دے دو، عمر میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کاروبار تھا عمر، جو کاروبار یہ پیسے کمانے چاہتے تھے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نا، قرآن، وہ تو مصیبت ہو گئی، چکلا چلانا ممنوع۔ تو ان کو مدینے میں کیا کام کیا ہے اس نے، ان کے اپنی صحیح علی شرط البخاری، بخاری کی شرط پہ صحیح حدیث ہے۔ جیسے آپ کے پاکستان میں غریب لوگ ہیں نا، وہ آتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کے مختلف قسم کے آپ کے سروسز آفر کرتے ہیں آپ کے گھر کے سامنے، کوئی مثلا جھاڑو لے کے آتا ہے کہ آپ کے گھر کو جھاڑو لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی دوسرا کام مثلا اگر کرانا ہو، کوئی چیز گھر میں فکس کرنا ہو
تو اس سے کہہ دیں کہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں یا نعرے دیتے ہیں گلی سے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. مختلف ہوتے ہیں کہ اگر چاقو تیز کرنا ہو، یہ تو ہوتا ہے نا پاکستان میں، چاقو جو لوگ قینچی تیز کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی چاقو تیز کرنا ہے تو آ جاؤ. تو پھر آپ چاقو دیتے ہیں، اس کو تیز کرتا ہے، اس کو ایک دو آنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عمر کا کیا کاروبار تھا؟ عمر جو ہے، ابی بن کعب نے کہا تجھے قرآن نہیں آتی تو قرآن کا جاہل ہے، میں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے کو یاد کر کہ تو قرآن سیکھنے کے بجائے کیا کرتا تھا؟ ہاں، گردن میں چکی رکھ کے مہاجرین کے گھروں میں، انصار کے گھروں میں جاتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ہے، کوئی کسی نے گندم پیسنا ہے تو مجھے دے دے، 5 کلو 10 کلو گندم کوئی پیستا ہے تو اس کو مثلا ایک پاؤ عمر کو ملتا تھا، اس سے 1-2 پیالے گندم اس میں عمر کو دیتے تھے کہ تو گھر لے کے جا. تو یہ اس کی کاروبار تھی یہ. اور یہ حدیث بشرط البخاری ہے، بشرط البخاری. تو اس کے کاروبار کو پتہ چلا نا. یہ جو کہتا ہے میں کاروبار میں مشغول تھا، بازار میں، کاروبار میں. ابی بن کعب نے بتا دیا کہ اس کا کاروبار کیا تھا. ابی بن کعب نے بتا دیا کہ اس کا کاروبار کیا تھا. اور وہ چکی کو حمل کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے بھائی. چکی جو ہے وہ کافی، اس کا پتھر جو ہے وہ بہت بہت بھاری ہوتا ہے، وہ بھی اپنے گردن پہ رکھ. خود اس کا ابی بن کعب کے نص الفاظ یہ ہیں کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ مثلا چکی کو اس نے کس میں رکھا ہے؟ گدے پہ رکھا ہے، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے لوگوں کے گھر. نہیں، تعرض رحاک علی عنقک، یہ گردن پہ رکھ، سر پہ رکھ کے نا، گردن پہ چکی رکھ کے جاتا تھا لوگوں کے گھروں. اور اس کو تعرض، وہ اس کو عرضہ کرتا تھا یعنی آفر کرتا تھا کہ بھئی ہے کوئی اللہ کے واسطے گندم پیسنا ہے تو دے دو. گندم پیس، کوئی کسی نے 5 کلو 10 کلو گندم ہے اس کا، دے دیتے تھے اس کو کہ بھئی پیس لو، تو پھر اس کو 1-2 پیالی گندم مل جاتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ اس کا کاروبار تھا. اچھا، اب جب یہ خلیفہ بنا ہے تو اس کی حالت یہی تھی. تو اس کے بعد اگر اس کو کوئی لاٹری ٹکٹ، اس زمانے میں تو تھی نہیں کس کی لاٹری ٹکٹ نکل آئی ہو کہ اچانک امیر بن گیا. ہاں، لاٹری ٹکٹ ان کی نکل آئی. کیا ہو گیا؟ انہوں نے خلیفہ بن گیا، ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنا دیا. تو لیکن مرتے وقت اس کا ثروت بہت زیادہ تھا. عمر کا ثروت بہت زیادہ تھا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری البصری، متوفى سنة 262، تحقیق فہیم محمد شلتوت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 935. حدثنا موسى بن اسماعیل رجال بخاری میں سے، حدثنا سلام ابن ابی مطیع رجال بخاری، عن ایوب عن رجال بخاری، قال قلت لنافع، نافع سے میں نے عرض کیا، یہ بھی رجال بخاری. تو یہ سب بخاری اور مسلم کے رجال. حدیث صحیح ہے. هل كان على عمر دین، کیا عمر مقروض گزرا ہے؟ عمر جاتے ہوئے فقیر آدمی تھا، مقروض تھا، اس پہ دین تھا. قال ومن این یدعو عمر دینا، نافع نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کے قرضے ہوں، عمر مقروض رہا ہو، فقیر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد باع رجل من ورثته میراثه ب100,000، اس کے وارثین میں سے، عمر کے جو ورثت ہیں اس کے وارثین میں سے صرف ایک نے اس کو جو میراث میں ملا اس کو اس نے بیچ دیا تھا، فروخت کیا تھا. عمر کے جتنے وارث تھے، عمر کے کتنے وارث تھے؟ عمر کے 9 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. ان میں سے ایک نے اپنے میراث کو بیچا تھا. کس میں؟ کتنے مقدار میں؟ 1000 2000 میں نہیں، 1,00,000 میں. 1,00,000 میں اس نے بیچا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عمر کا، نافع نے کہا کہ عمر جب مرا ہے وہ فقیر نہیں مرا، ٹھیک ہے نا. خلافت سے پہلے تو ہمیں پتا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عمر. وہ کیا کام کیا تھا اس کا؟ وہ تو یا دلال تھا، گدوں کا دلال تھا، یا تو پھر وہ چکی گردن پہ رکھ کے نا وہ مدینے کے گلیوں میں وہ گندم آٹا کرنے کے چکر میں وہ لوگوں کی منتیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے اس نے قرآن بھی نہیں سیکھی، ابی نے اس کی بڑی تذلیل کی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مرتے وقت اس کے پاس پیسے بہت ہیں. نافع کہتا ہے، نافع کیا کہتا ہے اس کے ایک وارث نے کیا کیا ہے، اس نے جو اپنے میراث، عمر سے جو میراث ملا اس کو بھیجا، اس نے فروخت کیا 1,00,000 میں. کوئی باغ ہوا ہوگا، گھر ہوگا، جو بھی ہوگا، اس نے بھیجا 1,00,000 ملے اس کو. سند کیا تھا اس حدیث کے؟ ملاحظہ فرمائیے، موسیٰ بن اسماعیل روایت کرتے ہیں سلام ابن ابی مطیع سے، اور وہ ایوب سے، اور وہ نافع سے، ٹھیک ہے نا.